أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس درس میں شامل ہوتے ہیں جس کا بہت ثواب لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے خاص کے فجر میں تو فرشتے اس کو سنتے ہیں چاروں طرف سے اور دعا بھی کرتے ہیں. تو ایک تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور وہ بھی دنیا میں اور کوئی سب سے بہتر کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. اور دنیا میں سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور قرآن کے بارے میں ہے کہ ایک لفظ بھی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں اور جب تک قیامت رہے گی اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اس لیے ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں. ایسی سچی کتاب دوسری کوئی مثل نہیں ہے. آسمانی کتابیں جتنی ہیں سب میں ہیر پھیر کی گنجائش ہے لیکن قرآن میں نہیں. اس کے اتنے قرہ ہو گئے قاری ہو گئے کہ اگر یہ کتاب ہٹا بھی لی جائے تو وہ سب پھر دوبارہ مل کے نئی کتاب کو وہ لے آئیں گے قرآن. یہ حفاظت ہے اللہ کی طرف سے. اب ہم لوگ پہلی رکوع کو پڑھ چکے اور یہ دوسری رکوع تھی. پہلی رکوع میں بتایا گیا تھا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. تو اس کا امپورٹنس کتنا زیادہ ہوا جس کو قرآن کا دل کہا جا رہا ہے. تو جو بھی اس میں ڈسکشن آئے گا جو بھی ہم لوگ اس کو اس کے ایک ایک جملے پر غور کریں گے تو اب اللہ کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. ایک گروپ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ جو ہے اس کو خدا نہیں مانتا ہے. دوسرا گروپ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور دوسرے بتوں کو بھی مانتا ہے یا دوسرے آدمی پر بھی بھروسہ کرتا ہے اس کو بھی مانتا ہے. وہ ہو جاتا ہے مشرک تب وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم سب گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو ہم بڑا ظلم عظیم ہے ہم اس کو معاف نہیں کرتے. تو اس قرآن کو غور سے سننا چاہیے. ایک ایک لفظ اس کا صحیح ہے اور قیامت تک قائم رہنے والا ہے. اور جو قرآن سنت پر عمل کرے گا قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے کہ یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو آدمی ایمان لائے گا کتابوں پر رسولوں پر اللہ پر سب سے آخرت پر اور عمل صالح کرے گا. خالی مولانا صاحب پڑھ لیے عمل کچھ ہے ہی نہیں تو سب بیکار ہے. کہ بھائی قرآن اب پڑھے تو اس کو سمجھیے. پہلے تو ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے. یہ حکم ہے. خاموشی سے سننا چاہیے. اس کا ثواب الگ ہے. پڑھنے والے کو جو پڑھ رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا. جو خاموشی سے سن رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے. اس لیے آپ خاموشی سے سب کچھ بھلا کے اسی کو سننا چاہیے. اس کا بڑا ثواب ہے. خاموشی سے سنیے
اور اللہ سے دعا کیجیے توفیق دے اللہ کہ آپ کو سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھیے، اس کو سمجھیے، سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ کیسے عمل کیجیے گا؟ اپنے من میں جو آیا ہے وہی عمل کرے تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اسی طریقے سے، اسی راستے سے چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو صحابہ کو دیکھا لوگوں نے تو ان سے سیکھا، صحابہ بھی پردہ فرما گئے تو تابعین سے سیکھا، تابعین سے سیکھا۔ اب اس کے بعد سے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، جو اکابرین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو ائمہ ہیں، امام ہیں۔ تو ہے کہ اگر کچھ نہیں آتا ہو تو عالم سے پوچھو، یہ نہیں کہ اپنا کٹ بےدری کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو سیکھنا چاہیے، اور کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ اس میں بہت چیز ہوگی، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ علمہ، وہ دوسرے کو سکھاتا بھی ہے اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے اور اپنے علم سے۔ تو کہتا ہے سب سے اچھا آدمی وہی ہے، تم میں سب سے بہتر خیرکم امت تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہے۔ اب ہم لوگ سب کا نام جو ہے تو اب قرآن کا ایک ہے ترجمہ اور دوسرا ہے تفسیر۔ تو قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اب ایک ایک لفظ کے کئی کئی میننگ۔ عربی زبان عرب کے ہو کے رہ گئی، یہاں کے تھوڑے لوگ عربی جانتے ہیں، باقی عربی جانتے ہی نہیں۔ اور ہم تو اس کی بدنصیبی مانتے ہیں کہ ہم لوگ ہندی پڑھ لیا، انگریزی پڑھ لیا، اور جو اللہ کی کتاب ہے اسی کو نہیں پڑھے، وہی عربی نہیں سیکھے۔ چاہیے تو تھا کہ سب سے پہلے عربی پڑھتے اور جو قرآن ہے اس کو عربی میں سمجھتے۔ تو کوشش کرنا چاہیے زندگی میں عربی کو سیکھنے کی۔ تو دوسرے رکوع میں یہ ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ آپ بیان کیجیے، کس چیز کا بیان کریں؟ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے۔ اب مکہ میں قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دوسری بات مت کیجیے، بستی والوں کا قصہ ان لوگوں کو بیان کیجیے، ان لوگوں کے پاس۔ اب وہاں مکہ میں تھے کون لوگ؟ قریش تھے، بت پرست تھے، اللہ کو مانتے تھے کچھ لوگ نہیں بھی مانتے تھے، کچھ لوگ مشرک تھے، کچھ لوگ نصارہ تھے، کچھ اور تھے۔ مسلمان کی تعداد نہیں کے برابر، اور یہ دین پھیلا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کا ہے، رسول کو کام بھی یہی دیا گیا ہے کہ ہم جو وہی نازل کریں آپ ویسے ہی، ذرا بھی ہیر پھیر مت کریے، ویسے ہی لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ تو پیغمبر کا کام ہے کہ اللہ نے جو وہی نازل کیا وہ عوام کو پہنچا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی بات ہے، الا البلاغ، پہنچا دینے کا، خوب ساتھ ساتھ کوئی جھول جھپٹ نہیں رہتی، یہ پہنچا دینے کا کام۔ اب مکہ میں
قریش کے بیچ میں ماحول سازگار نہیں، ایسے ناسازگار ماحول میں وہ سننا نہیں چاہتا ہے کہ بدھ کی پوجا کہے کر رہے ہو، اگر کوئی کہے تو مار پیٹ ہو جائے، باپ دادا ان کے پوجتے آ رہے تھے اور اس کو آپ کہیے گا تو پھر تو لڑائی ہو جائے، اس نظریے سے نہیں۔ تو کہا کہ آپ یہاں کا چھوڑیے، جو گزر چکا ہے بستی میں اس بستی کا قصہ سنائیے آپ ان کو۔ مثال کے طور پر اس بستی کا قصہ سنائیے۔ تو مکہ سے اٹھ کے دوسری جگہ کا ایک الگ بستی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں انطاکیہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انطاکیہ نہیں تھا، یہ تھا، بہت بحث ہے۔ تو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ تر جو ہے ترجمہ پر جو ہے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب تفسیر میں ہے کہ قرآن کے مطابق تفسیر کرے، نہیں تو سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حدیث کے مطابق کرے۔ اگر وہ قرآن کا اگر ترجمہ نہیں کر رہا ہے تو صحابہ نے اجماع کر کے کچھ جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ترجمہ ہو۔ اور اتنے صحابہ تھے تو کسی نے دیکھا کہ یہ ایسے ایسے ہوا، دوسرے نے دیکھا کہ تھوڑا سا فرق ہو گیا، اس میں تھوڑا سا کچھ ہو گیا۔ تو حکم ہے کہ بھائی اللہ کا کلام جو ہے تو یہ ہے، اب باقی جو کلام سب ہے اس میں ملا ہوا تو پیغمبر کا کلام ہے اور صحابہ کا کلام ہے، یہ ملا ہوا، تو کنسنٹریٹ ہم کو کرنا چاہیے اللہ کے کلام پر۔ اس ترجمہ سے جو سمجھ میں نہیں آئے تو بنا تفسیر کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ بہت سی باتیں ابھی ہم بتاتے ہیں کہ مکے میں ہے قرآن، مکے میں یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے تو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا درود شریف نہیں پڑھے وہ بڑا وقیل ہے، کہا گیا اس کو، حدیث شریف ہے۔ جیسے ہی آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ میں یہی کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہو رہا ہے کہ گاؤں، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، بستی کو کہتے ہیں، اور مثلاً اصحاب میں نے قصہ بیان کیے ان کے لیے، جب ان کے پاس جاء مرسلون، ان کے پاس رسول آئے تو پرانا قصہ سنایا کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں رسول بھیجا گیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ پہلے 2 بھیجا گیا، آگے دیا ہوا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین جو ہے 2، اور بھیجنا ارسلنا نے بھیجنا الیہم ان کی طرف، مانے 2 رسول بھیجے گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس بستی والوں نے، اس رسول نے کیا کہا ہوگا کہ اللہ پاک ہے، وہی بڑا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی سب قدرت والا ہے، جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگی، سب بات کہا ہوگا۔ تو وہ لوگ تو پوجا پاٹ کرنے والا تھا، بت پرست تھا، ان کے باپ دادا الگ طرح سے کرتے تھے، تو خلاف ہو گیا، تو وہ لوگ کو پسند کرتا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، یہ جو کہا فَكَذُّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تو بستی والوں کے پاس میں کیا ہوا کہ ایک رسول آئے، 2 رسول آئے، پہلے 2 رسول بھیجے اور ان دونوں کو فَكَذَّبُوهُمَا مانے جھٹلا دیا، کذب مانے جھوٹ، جب فَكَذَّبُوا مانے جھٹلا دیا ان کو، تو اللہ نے تیسرا رسول بھیجا، مانے 3 رسول ایک ساتھ۔ پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی،
वक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, इन तीनों ने कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं और हमको अल्लाह ने भेजा है। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, और बस्ती वाले सब कहा कि अरे तुम रसूल कैसे, तुम तो मेरे जैसे हो, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे, ना कान हाथ मुंह ये हो, तुम रसूल कैसे। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, वो लोग बोला कि तुम तो महज हम जैसे आदमी हो। वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, और नहीं उतारा अल्लाह ने कुछ भी, तुम हद झूठ बोलते हो। अब यह है कि अल्लाह ने किताब उतारी है, कुरान नाज़िल किया है, तो उस वक्त में कुरान की बात नहीं होगी। उस वक्त में जो नसारा रहे होंगे या और भी कोई, जितने भी पैगंबर आए हैं दुनिया में, सबका काम यही है कि वो लोगों को अल्लाह की तौहीद की तालीम देते थे कि अल्लाह जो है वही सब कुछ है, वही पैदा करता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, जिंदगी मौत भी वही देता है, और कुछ मांगना हो तो सब कुछ अल्लाह से। यही तौहीद जिसको बोलते हैं, और इसको जो लेके आते हैं अल्लाह के यहाँ से, वही के जरिए जो नाजिल होते हैं जिन पर, वो रसूल कहलाते हैं, माने अल्लाह की बात को ले जाके पहुंचाने वाले पैगंबर भी कहते हैं। तो जो उस वक्त में 1,24,000 पैगंबर आए हैं, सबका नाम नहीं है। अब इन लोगों का नाम सादिक है, मसदूक है, और गनशमूल है, दूसरे ने कहा कि नहीं उसका नाम ये है। तो हमको उस झंझट में नहीं पड़ना कि कौन था नाम कौन नहीं था, इतना है कि 3 रसूल आए, क्या हशर होगा उनका वो हम लोग देखेंगे। और वो रसूल ने क्या कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने भेजा है हमको, हम तबलीग करने हैं आपके पास कि अल्लाह ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो, बिल्कुल तुम तो हमरे जैसे आदमी हो, क्यों कहते। अब तुम जो कहते हो कि अल्लाह ने कुरान नाजिल की है, मैंने कुछ भी 4 किताबें नाजिल हुई है, तौरात, इंजील, ज़बूर और ये कुरान, जिसका जिक्र है कुरान में। और भी सहीफे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और भी सहीफे हैं, लेकिन 4 का जिक्र है। तो वो नसाला के वो रहे होंगे तो वो बताए होंगे कि वो नाजिल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठे हो, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। और तब कहा उन लोगों ने, आलू रब्बना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, तो गवाही में क्या कहते हो कि हमारा परवरदिगार जानता है, बेशक हम रसूल बना के तुम्हारी तरफ भेजे गए, कि तुम लोग नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह जानता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और कहा कि हमारा काम दूसरा नहीं है, अल्लाह ने जो हमको पहुंचाने के लिए कहा है वो खोल खोल के साफ साफ मुबीन खोल के सच्ची सच्ची बात हमको बता देना है, बस इतना ही काम है मेरा। अब तुम चलो उस रास्ते पर, नहीं चलो ये तुम्हारा काम है, मेरा काम पहुंचा देना है, ये पैगंबर का काम है। पैगंबर का काम हिदायत देना नहीं है। हाँ, हिदायत के लिए दुआ कर सकता है तो अल्लाह इनको हिदायत दे तो हो जाएगा, उनका काम है अल्लाह ने जो कुछ बातें नाजिल हुई, जो कुछ उतारा गया, वो लोगों तक पैगंबर का काम है पहुंचा देना। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा के मौके पर कहा कि अल्लाह जो कुछ आपने हम पर वही नाजिल किया था सब हमने पहुंचा दिया। क्या जी पहुंचा दिया? सब लोगों से गवाही लिया, सब लोगों ने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया। ये है बयान नहीं है किसी रसूल का कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा उसमें एक फिर कर दे, कुछ भी नहीं, जर्रा बरात कभी नहीं, जो कुछ मिला यह दे दिया। तो ये रसूल का काम क्या है? उन्होंने कहा कि भाई हम भेजे गए हैं, हम पर कहे तुम और हमारे पास जिम्मा क्या है? जो हुक्म मिला है
وہ اللہ کا حکم تم تک پہنچا رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے ہمارا کام۔ قالوا انا تطیرنا، وہ کہنے لگے ہم، ارے تطیرنا کہتے ہیں منحوسی، کہا کہ تم تو بڑا بھاری، تم لوگ جب سے آئے ہو تب سے پانی وانی شاید بند ہو گیا تھا بارش کا، تم لوگ جب منحوس ہو بھاگو یہاں سے، اور نہیں تو کیا کریں گے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم بھاگو یہاں سے، نہیں تو تم کو ضرور سنسار کرتے، سنگ کہتے پتھر کو، سنسار پتھر مار، کہ پتھر مار مار کے مار دیں گے تم، بھاگو یہاں سے، سب کو بھگانے۔ اور انہوں نے کہا ہاں، اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا، اور کہا کہ وہی نہیں ہے، ہم اتنی تکلیف دیں گے، اتنی تکلیف دیں گے جس کا حد۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا ہم تم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، یہ میری نحوست ہو گئی، ہم نصیحت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم منحوس ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو کچھ نہیں کیا، تمہارا بارش نہیں ہوا تو تمہارے بدعمالی کا اجر ہے، یا تم پر جو کوئی مصیبت فصل نہیں ہو رہا ہے، یا کچھ اور نہیں ہو رہا ہے، یا تکلیفیں ہو رہی ہیں تو یہ سب تمہارے اپنے بدفعلی کا اجر ہے، ہم تو اچھی بات پہنچا رہے ہیں، ہم کو منحوس کر رہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نصیحت تمہارے ساتھ، تم اس کو نصیحت نحوست کہتے ہیں، منحوس نہیں ہوتا ہے، تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کو تم قتل مارو گے، جان مارو گے، ختم کرو گے، تم حد توڑ رہے ہو، تو مہمان آتا ہے تو اس کی عزت اور یہ کرنا چاہیے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور تب اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ 3 رسول بھیجے گئے اور تینوں کو وہ لوگ کہہ رہا ہے کہ پتھر سے مار دیں گے، تب اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ ایک اس وقت کا مومن، اس آدمی کو پتہ چلا، اور یا انہی رسولوں نے اس کو اللہ کے بارے میں بتایا، تو عبادت و ریاضت میں وہ ایک وادی میں رہتا تھا، وہی اس کو خبر لگی تو وہ دوڑتا ہوا شہر کے ایک کنارے سے ایک طرف سے آیا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار، لکڑی کا کام کرتا تھا، کوئی کرتا تھا جزام تھا، کوئی کیا بیماری تھی، تفسیر میں جائیے گا تو بہت ہے، تو اتنا جانے کی تفسیر میں ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ارے تم رسولوں کی پیروی کرو، ہر انسان کا فرض ہے کہ جو اللہ کا پیغام رسول لے کے آئے ہیں اس کو سنے، اس پر عمل کرے، کہا کہ تم رسولوں کی پیروی کرو، اور اتباع کرنے کا حکم، جو آدمی رسول کی اتباع نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر ہم بتائیں گے کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، رسول اللہ کے راستے پر نہیں چلے گا تو جنت نہیں ملے گی، جو رسول اللہ نے کہا وہ کرو، اور جس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا وہ مت کرو، یہی تو دین ہے، اپنے مرضی کی مت کرو، اللہ کی مرضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کام کرو، اور شیطان تم کو بہکا دے گی کہ یہ کام کرو، وہ اچھا ہے، وہ خوشنما بنا دیتا ہے، نہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو، اللہ کے رسول نے جو بات کہا ہے کرنے کو وہ کام کرو، قرآن پکار پکار کے کہتا ہے تم رسولوں کی پیروی کرو،
तुम उनकी पैरवी को जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। कहा ये तो तुमको अच्छी अच्छी बात बताते हैं, दीन का रास्ता बताते हैं, अल्लाह के बारे में बताते हैं, और तुम जो है इनको मारने पर तुले हुए हो। तुमको तो इनकी पैरवी करना चाहिए। ये तुमसे तो कोई अजर नहीं मांगते हैं कि भाई हम बता दिया अल्लाह की बात तो उससे कुछ हमको पैसा चाहिए या कोई ओहदा चाहिए। वहुम मुहतदून, और ये लोग तो पहुंचाए हैं, माने हिदायत याफ्ता है, सही रास्ते पर है, सीधी राह पर चल रहे हैं। एक 3 रसूलों का किस्सा, ये अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि एक बस्ती वाले का करिया जो है, उस बस्ती वाले का किस्सा सुनाइए। उसमें ये किस्सा हो रहा था, ये बड़े गौर से सुनने का, इससे काम लेंगे आगे। वमा लियल अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या हुआ? उसने अपने बारे में कहा कि मेरे पास क्या उज़्र है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया। कौन किसको पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। जिसने पैदा किया उसकी इबादत हम नहीं करें। और वो इलैहि तुरजऊन, और जितना आदमी है, चाहे अल्लाह को माने चाहे नहीं माने, सबको लौट के जाना है। आया है दुनिया में, लेकिन जाना है सबको। क़यामत के दिन जो है हश्र के मैदान में जाना है, अल्लाह के पास सबको लौट के जाना है। यहां जहां घूम फिर करना वो कर लीजिए, लेकिन लौट के तो जाना है, वही हिसाब किताब होगा। और तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन युरिदनिर रहमानु बिदुर्र ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। और कहा उसने कि क्या मैं ऐसे इसके सिवा ऐसे माबूद बनाऊं, अल्लाह को छोड़ के उसको पूजूं, उसको माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये भूत हमको बचा नहीं सकेगा। और इसकी सिफारिश भी कोई काम हमारे नहीं आवेगी। सिफारिश तब भी करेगा कोई आदमी जब अल्लाह का इज़्न होगा। अल्लाह इजाजत नहीं देगा तो कोई आदमी कितना बड़ा हो गया, फकीर हो, पैगंबर हो, अच्छे आदमी हो, कोई नहीं। पहले इज़्न अल्लाह का मिलेगा कि हाँ ठीक है तुम पैरवी करो तो करो। तो कहा कि भाई इनके ये सिफारिश भी मेरे काम न आए कुछ भी, और न वो मुसीबत से हमको बचा भी सके, छोड़ा भी सके, ये भी नहीं करेगा। तो हम अल्लाह के बाद क्यों नहीं करें? उसी ने पैदा किया, वही रोज देता, वही सब कुछ देता है। उस आदमी ने उसको कहा इन्नी इज़्ज़न लफ़ी दलालिम मुबीन, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अल्लाह के इबादत और ये सब करने देंगे तब तो हम खुली गुमराही में हो जाएंगे, हम सही रास्ते से भटक जाएंगे। बेशक मैं तुम्हारे पैर। उसके बाद उसने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, उसने कहा कि हम तुम्हारे परवरदिगार, रसूल से कहा कि ईमान लाया, और उसके बाद कहता है कि अब मेरी सुनो। जब जैसे ही बोला, बुत की बुराई किया, सब लोग मिलकर उसको मार दिया। मारने का कई तरीका है, तफसीर में बहुत डिटेल आया है कि फिरते फिरते मार दिया, आंख निकाल दिया, क्या किया नहीं किया, बहरहाल उसको शहीद कर दिया। सब जो बुत परस्त थे, वो पूजने वाले थे, उसको शहीद कर दिया। अब जो अल्लाह की बात बताने आया, अच्छी बात बता रहा है, उसको बेकसूर मार दिया तो अल्लाह तो नाराज हो जाएगा, तो अज़ाब इलाही नाज़िल हो जाएगी। अब देखिए ये किस्से से अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि आप बस्ती वाले का किस्सा सुनाइए ये कुरैश लोगों को, जो कुरैश लोग समझ में नहीं आते इनको बात, इनका भी हशर बुरा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, जब उस आदमी को मार दिया ये लोग, शहीद कर दिया, तो अल्लाह ने कहा कि दाखिल हो जाओ तुम जन्नत। उसको दिखाया है, इसमें लिखा हुआ है इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन क़ील उदखुलिल जन्नह,
اللہ کا ارشاد ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا کاش میرے, اور اس کے بعد جنت میں گیا, دیکھا سب کچھ, کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہم کو, سب گناہ کو یہ سہولت دے دیا. اس کے بعد بھی وہ قوم کو یاد کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم اس بات کو جانتی کہ مجھے بخش دیا میرے رب نے, اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں سے کیا, جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس کو نوازتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کیا, ان لوگوں میں کیا. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر, اب اس کے بعد میں اللہ جب یہ کام ہو گیا تو اللہ نے کوئی فوج نہیں اتارا فرشتوں کو بھی مار کے ختم کر دے, تو سب ایک ایک ختم کر. نہیں, اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے, اور ہم اتارنے والے ہی نہ تھے. اللہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہم کو ہے نہیں. ان کانت اللہ صحتم واحدۃ فاذا هم, انہوں نے کہا کہ ایک چنگھار, بس وہ اچانک گھس کر رہ گئے. فرشتوں کا وہی جبریل کا ہے کہ بھائی ایسی چنگھار ہوئی, آواز ایسے طرح کے نکلی کہ یہ جتنے لوگ تھے اس بستی والے سارے کے سارے مانے ٹھنڈے ہو گئے. کہتے ہیں کہ بجھ گیا, جیسے آگ جلتی رہتی ہے, حرارت رہتی ہے, اور اس میں سے حرارت نکل جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ویسی ساری بستی ختم ہو گئی. اللہ کہا کہ قریش کو سنائیے کہ گزر چکا ہے یہ واقعہ, تم اگر نہیں کرو گے, اللہ کے راستے پر آؤ گے, تو تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے. بوجھ کر رہ گئے. یا حسرتاً علی عباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اے وائے بندوں پر جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے. جو بھی رسول آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہنسی اڑائی گئی, ان کو دیوانہ کہا گیا, مجنون کہا گیا, جھوٹا کہا گیا, یہ تک کہا, طرح سے ستایا گیا. تو کہا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ افسوس ہے لوگوں کا. تو آدمی آتا ہے اچھی بات بتانے کے لیے, اللہ کی نیکی بتانے کے لیے, اور اس کو لوگ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا آدمی ہے, تو یہ ہے, تو مجنون ہے, تو فلانا ہے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے قبل کتنی بستیاں ہلاک کی کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئی. اسی طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کہ جب وہ بستی والے حد توڑ دیتے ہیں, ظلم زیادتی ہو جاتی ہے زیادہ, تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور بڑی بستیاں, کہا ان لوگوں نے جا کے نہیں دیکھا کہ کتنی بستیاں اجڑ گئی, اور جو قومیں آباد تھی وہ قوم لوٹ کے نہیں آئی, وہ سب ختم ہو گئے, پھر دوسری قوم آئی. یہ قریش والے جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں, نہیں سن رہے, ستا رہے ہیں, اس قصے کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ قرآن میں یہ بات ہے. الم یروا مولانا میں قرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنی بستیاں ہلاک کی, وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے, جو چلے گئے تو چلے گئے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو آدمی, اور ایک آدمی بھی نہیں ہے, چاہے مشرک ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, سب کو اللہ کے پاس جانا ہے لوٹ کے. حساب کتاب میں تو یہ دوسری رکوع جو ہے وہ ختم ہوئی, اس بات سے ختم ہوئی. تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی, اور قریش والے لوگ بھی کچھ اسلام لے آئے ہوں گے, سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی زیادہ ظلم زیادتی کریں گے, حد کو توڑیں گے, تو سب ختم ہو جائے. یہ پوچھنا ہو آپ لوگوں کو پوچھیں.
اس میں جو 3 رسول نبی آنے کا جو ذکر ہے، نہیں آنے کا جو ذکر ہے، جب پہلے آئے پھر دوسرے آئے پھر تیسرے آئے، تیسرے آئے تو ان سے پہلے جو رسول تھے وہ بھی رسول ہی رہیں گے کہ وہ منسوخ ہو جائیں گے؟ منسوخ نہیں تو رسول بھی تو انتقال کرے گا نا. رسول کوئی ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے ہے ہی نہیں. اس وقت ایٹ اے ٹائم 3 آئے تھے نا؟ نہ ایٹ اے ٹائم نہیں آئے تھے، پہلے 2 آئے. اچھا ٹھیک ہے. قرآن نے کہا کہ 2 باسنین پڑھا ہم نے کہ 2 کیا. 2 لوگوں کو کہا کہ جھوٹا ہے ہمارے جیسا ہے، یہ کیا رسول رہے گا. تب تیسرے کو بھیجا، تب تینوں نے مل کو کہا کہ بھائی ہمارا گواہ اللہ ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا. یہ اب اس میں قصہ ہے کہ اس بستی میں یہ رسول چلے گئے دوسری جگہ یا وہیں مر کھپ گئے، کیا ہوا نہیں ہوا اس کا ذکر نہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے، کئی لوگوں نے لکھا کہ 10 سال تک وہ لوگ وہاں رہے، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے رہے. آخر میں حد ان لوگوں نے جب توڑ دیا تو اللہ کا عذاب. یہ ہے کہ قریش والوں کو اس قصے سے سبق لینے کے لیے کہا گیا، کہا گیا آپ ان کا قصہ سنائیے. رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو وہی نازل سب وہی سے ہوا. اور قبیلوں میں رسول آیا، ہر قبیلے میں، ایریے میں، خطے میں، قریہ میں 1,24,000. اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافتن للناس، سارے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ سب کے رسول اللہ. اور جتنے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جتنے گزر گئے اس کے بھی. اور وہ جو لوگ ان کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اب خود جو ہے کہ بھائی قیامت جب آنے والی ہوگی تو مہدی علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر رہے لیکن پھر دوبارہ اٹھا لیے گئے تھے آسمان سے. پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو رسول اللہ کی امت میں رہیں گے. یہ ہے امت محمدیہ کا درجہ. ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، ہو گئے مسلمان. ان کی جگہ ابھی بھی متعین ہے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک جگہ بچی ہے، ہوئی ہے. وہ جب انتقال کریں گے تو وہی اسی میں دفن. اور پھر قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو سب لوگ وہی سن کر کہیں پر بھی کہیں کیسے بھی ہو، سڑ گیا ہو، گل گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، اس پر کچھ نہیں. اللہ کا یہ تم بے زندہ اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاؤ. کون کہنا ہے کون فیکون ہو جاتا ہو گیا، کوئی لاجک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے لوگ آئے تو میدان محشر کہاں ہوگا؟ تو پوری دنیا ہی میدان محشر ہوگی اس وقت. پوری دنیا کہاں سے ہوگی؟ ہاں محشر نہیں ہوگی. اس کا ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں قیامت کریں گے، کہاں لوگ سنیں گا، اللہ میاں کہاں پر رہیں گے، کہاں کریں گے، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا. تاریخ کیسے جمع ہوگا جب پین ڈرائیو بنا اور اس میں لگایا سب چپنے لگا، کتنا چپس ہوا. ہم کا لا سائنس نے تو اسلام کی جو کچھ باتیں ہیں وہ کر دی. تو ہم کلکتہ میں تقریر کرتے تھے، کلکتہ میں ہم نے تقریر کیا تھا کہ بے جان عناصر کو ترتیب دے کے لوگ ٹی وی بنا دیا، ریڈیو بنا دیا، بی سی بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، اور وہی نازل ہو رہا ہے تو اس پر سوال جواب ہو رہا ہے. اور وہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایسا جوڑ جاڑ کر کے نیٹ ایسا کام کر دیا کہ امریکہ میں بول رہا ہے اور یہاں ہر گھر میں دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی، اپنے اپنے اسمارٹ فون پر سب آدمی کا دیکھ سکتا ہے. کنیکشن جوڑ دیجیے، نیٹ سے کنیکشن جوڑ دیجیے تو وہاں سے اللہ کے ہاتھ سے نہیں آ سکتا ہے. وہ سیکھنا سے لوگ ہماری سمجھ میں ہے کہ سائنس کو آپ جب ملائیے گا تو آپ کو لگے گا باپ رے اللہ کے رسول نے کتنی سچ بات کہی. اب قرآن میں ایک بھی بات جھوٹی نہیں. برقے سے برق کا سائنٹسٹ جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کہیں پار اس پار نہیں گئے تھے، کبھی نہیں گئے تھے، لیکن جتنا ہے سمندر کا ذکر حیران ہے جتنے سمندر والے لوگ کہ بھائی وہ تو مکہ سے
मदीना, बस यही ये 2 जगह गए, मक्का से मदीना गए। ये समुद्र में से कभी गए नहीं, लेकिन समुद्र की कहानी कुरान में लिखी हुई है सब बात। तो इसीलिए अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। अल्लाह हम लोग को कुरान सुन्नत में दुआ करें। फरहान के लिए दुआ करो। फरहान खान आऊज़ बिल्लाहि दर शरीफ पढ़ी शब्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रहीमु या करीमु, सबको अच्छा कर दीजिए, सेहत दे दीजिए। जो भी बीमार है, जहाँ है, जिस हाल में भी है, और इस कोरोना से भी हो, चाहे तरह तरह की बीमारियों से हो, अल्लाह शफा देने वाला तू है, दूसरा कोई नहीं। दवा तो एक जरिया है, डॉक्टर तो एक जरिया है, इलाज कर रहा है, लेकिन शफा तो तेरे हाथ में है। अल्लाह, ये दर्स कुरान में जो कुरान की बरकत है, ये जो नाजिल होती है बेहतरीन, सारी बरकतों का वसीला बना के, कुरान को वसीला बना के, अल्लाह के रसूल को वसीला बना के, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद सबको वसीला दे के ईमा सुलह गुजारने दी। ये जो कुछ भी कुरान में हम लोगों ने पढ़ा, भूल चूक जो हुई उसे माफ कर दीजिए और इसे सेहत के साथ कबूल फरमा लीजिए अल्लाह। और इसकी जो बरकत है, इनकी जो खूबियाँ हैं, इनके जो सवाब है, सरकार जब सदन करवा उनके तुफैल में उनके आल, उनके असबाब, उनके असहाब और जितने ये अहले बैत, जितने बुजुर्गान दीन, अइम्मा, सुलहा, मोमिन मोमिनात, जितने रिश्तेदार हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके जिनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको सब लोगों को जन्नत फिरदौस में जगह दीजिए, अज़ाब कब्र से बचाइए या अल्लाह। और ये जो बढ़ा जा रहा है, जिसको सुन रहे हैं, इसमें जो बरकत है, जो सवाब मिल रहा है, इसकी वजह से उनके गुनाहों में, उनकी परेशानियों में तखवीफ कर दीजिए जाके, और उनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए अल्लाह। जो लोग बच्चे इम्तिहान में लगे हुए हैं अल्लाह, उनके इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास कराइए, कामयाबी दीजिए। अभी हमारा पोता सब दोनों पढ़ रहा है और सभी पढ़ रहे पति, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जिनको भी रोजगार नहीं है अल्लाह, उनको तौफीक दीजिए कि बेहतरीन रोजगार के जो मौके कीजिए और उन लोगों को पढ़ने पर खूब दीजिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो ये लोग सब जो है अपना वक्त इधर उधर न गुजार करके अल्लाह सबको नेकी के रास्ते पर लगाइए। और जो बच्चे हमारे बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता कर दीजिए। जो लोग परेशानी में हैं उनकी परेशानी को दूर कीजिए। जो माली मुश्किलात से परेशान है अल्लाह उनकी माली मुश्किलात को दूर कर दीजिए अल्लाह। हसद को, जलन को, गीबत को, झूठ को, ये सब को मलिया मेट कर दीजिए, सबको हटा दीजिए। आपस में मोहब्बत, उखुवत, नफरत को दूर कर दीजिए और सब में प्यार और मोहब्बत भर दीजिए और सब्र का मादा दीजिए अल्लाह। ये जो लोग बात बात पे फिरौन हो जाते हैं, ये फिरौनियत खत्म करके इखलाक, बेहतर इखलाक वाला बना दीजिए अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो जिसका इखलाक अच्छा है अल्लाह, अच्छे इखलाक वाला बना दीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और सबसे बुरा आदमी कौन है, जिसका इखलाक सबसे बुरा है। तो आदमी अल्लाह के रसूल ने जो रास्ता बताया सीधा, मोहब्बत करने वाला, और सबको कसरत से दरूद पढ़ने की तलकीन की गई है। और जो आदमी दरूद शरीफ पढ़ता रहेगा, और विर्द वज़ाइफ बहुत आसान है, सबसे बड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पूजने लायक, इबादत के लायक नहीं है, माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह। ये बड़ा अफजल है, और उसको अपना कहीं भी रहे तो पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा है बहुत सवाब है उसमें, और वो है तौबा इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार से रोजी में भी बरकत होती है, बीमारी भी शफा होती है, पानी भी बरसता है, हर तरह से होते, गुनाह भी माफ होते हैं। तो आदमी को कसरत से
तौबा तौबा इस्तग़फ़ार और कुछ नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह यही पढ़ते रहे। वैसे पूरा है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, याद कर लीजिए। और इसकी बड़ी फजीलत है, कुरान में दो माने सूरे में आया हुआ है, और इसके लिए अल्लाह को ये बड़ा पसंद है कि कोई मग़फ़िरत की दुआ मांगे। हुक्म है कि तुम उदऊ वस्तजिब लकुम, तुम क्यों नहीं हमको पुकारते हो, क्यों नहीं मांगते हो हमसे, हम जब देने के लिए बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शैतान के जो शर है अल्लाह उससे बचा लीजिए, वो बता देता है। आदमी के दिमाग में कहता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, बाकी तो सब ऐसे ही वैसे है। सब कुछ जितना आदमी नरमी लाएगा अपने अंदर, इखलाक जितना अच्छा करेगा, अल्लाह ताला उस पर रहमत की बारिश करेगा उस पर। और जो भी कोई मुसीबत आती है अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जालिम नहीं हैं, हम तुमको मुसीबत नहीं दे रहे, बल्कि वो तुम्हारे अपने बदआमाली का, तुम जो गलत काम करते हो, तुम जो गुस्सा है, गुस्सा हराम है, गुस्सा छोड़ो। गुस्सा नहीं करना चाहिए, इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन शैतान के खेल में हम लोग पड़े हुए हैं। अल्लाह शैतान के शर से महफूज कर दे। और इल्म की कमी है पूरे कौम में नहीं, सारे इंसानों को दीजिए, आपस में मोहब्बत कर दिए। सब तो खुदा का बंदा है। अल्लाह किसको हिदायत मिलेगी नहीं मिलेगी ये सिर्फ तू जानता है, लेकिन दुआ करने के लिए कहा है तो दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको हिदायत दीजिए, अल्लाह सबको हिदायत दिए। मसले आप जानते हैं, हम लोग तो इतना जानते हैं कि तू करीम है, तू रहीम है, तू गफूर है। अल्लाह तेरे सिवा कोई मालिक नहीं है, इसका इकरार करते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं। अल्लाह आदम इस्लाम सैयदुल सबके बाप हैं, लेकिन सैयदुल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और पैगंबरों के सरदार हैं। नमाज पढ़ाया उन्होंने सारे पैगंबरों को। अल्लाह मोहब्बत वाला बना दिए, ईमान वाला बना दीजिए। झूठ गीबत एक मामूली सी बात है, और खाना हलाल, अल्लाह हलाल खाना खिलाइए और हराम से बचा दीजिए। अल्लाह हवस से बचा दीजिए। अल्लाह दूसरी इंसान जो है और नमाजी बना दीजिए, वक्त पर नमाज पढ़े। जो आदमी अल्लाह के सर झुकाता है, कहाँ मेराज हुई, तो मोमिन की मेराज है, उसका नमाज सजदा करता है तो और अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, नेक काम में, वो सारे काम अच्छे काम को कर दीजिए मुसलमानों को। और परेशानी और मुसीबत जो पड़ी हुई है उनके अपने ही बदआमाली का अजर है, लेकिन तू तो रहीम है, करीम है, अपनी रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। अल्लाह तुम्हारे बगैर तेरे फजल को कुछ हो नहीं सकता। आपस में मोहब्बत दे दे, नफरत दूर कर दे, सब भाई भाई की तरह मिल बनाते न फिर दुनिया हसनत, दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। सबसे अच्छी दुआ रसूलुल्लाह ने कहा कि यही है, दुनिया आखिरत दोनों इसमें सिमटा हुआ है। अल्लाह तू रहीम है, करीम है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।